السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ اور اس کی وضاحت، اس کا جواب حاضر خدمت ہے۔ سوال ان گنت مرتبہ پوچھا گیا، معلومات حاصل کی گئی، اور سوال سن کر آپ حضرات کو بھی تعجب ہوگا کہ لوگ آج عجیب طرح کی روایتیں، من گھڑت احادیث، من گھڑت باتیں اپنے درمیان میں پیدا کر چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بات بھی ہے، کیا سب سے پہلے رمضان المبارک کی خبر دینے سے یا رمضان المبارک کی مبارکباد دینے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور آدمی جنت کی مبارکباد دے اور جنتی ہو جائے؟ کیا ایسی کوئی روایت بھی ہے؟ تو جواب سماعت فرمائے۔ لیکن اگر آپ نے اب تک ہمارے اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ بھی کرتے رہے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لے اور ان کو کنفرم کیے بغیر آگے پھیلانا شروع ہو جائے۔ یہی حال آج کل سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر استعمال کرنے والوں کا بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی چیز آئی اس کو سوچے سمجھے بغیر دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیا، اور بعض تو پڑھے بغیر شیئر کرنا آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض کو تو اپنی پوسٹ کو عام کرنے کا اتنا شوق اور جنون ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ساتھ میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو لازمی شیئر کرو، تو گویا ان کی نکمی اور فضول پوسٹ و شیئر کرنے ہی پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ بہرحال اسی سلسلے کی ایک کڑی، یہ کلپ، یہ سوال اور جواب کی مختصر کلپ بھی ہے، جس میں یہ سوال کیا گیا کہ رمضان کا پہلا روزہ 6 مئی 2019 بروز سوموار کو ہوگا، اور حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان کی خبر کسی کو سب سے پہلے دے گا اس پر دوزخ جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگ لا علمی کی بنیاد پر آگے بھیجتے ہی جا رہے ہیں، گویا نماز نہ پڑھی جائے، روزہ نہ رکھا جائے، حج نہ کی جائے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور بس مبارکباد دی جائے، جنت مل جائے گی۔ یہ سوچ، یہ سمجھ ہی بیکار ہے۔ حالانکہ یہ موضوع روایت یعنی جھوٹی گھڑی من گھڑت روایت ہے، لہٰذا اس کو ہرگز شیئر نہ کیا جائے، اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ جب تک حوالہ نہ ہو اور خود اصل کتاب سے تشفی و تسلی نہ کر لی جائے یا کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے تصدیق نہ کروا لی جائے تو تب تک کسی بھی حدیث یا دینی مسئلے کو شیئر نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ بالخصوص جھوٹی حدیث گڑھنے کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، ایسی چیز کو میری جانب منسوخ کیا جس کو وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جبکہ بے علمی کی وجہ سے جھوٹا اور غلط مسئلہ بیان کرنے کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ کنز العمال جلد نمبر 10۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس پر خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرائیں، دوسروں یعنی دوسرے بھائیوں تک پہنچا کر ثواب حاصل کریں، اس لیے کہ یہ کلپ آپ لوگوں کو فارورڈ کریں، لوگوں کے پاس شیئر کریں، لوگوں کو بھیجیں۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔